10 اکتوبر 1986 قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بیان فرما رہے ہیں۔ عنوان ہے پرستار رسول۔ سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا وشفیعنا وہادینا ومرشدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ریکارڈنگ رانا طیب برائے آرم سی۔ ملنے کا پتہ رانا برادر اسلامک سنٹر نز مسجد قاری مدنی پر بائی پاس چوک شہر راشد باولپور روڈ ملتان پاکستان۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے دو مسلمان مجاہد سیدنا ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ واقعات ذکر کیے تھے، اور ذکر کرنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جماعت، دنیا میں سب سے زیادہ ایمان والی، سب سے زیادہ یقین والی، سب سے زیادہ اسلام والے، اسلام کے پہرے دار، اسلام کے نگہبان، اسلام کے محافظ، قرآن کریم کے پاسبان، اللہ کے نبی سے دین لے کر پوری امت تک پہنچانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ہے۔ کوئی موقع، کوئی موڑ، کوئی جگہ صحابہ کرام نے ایسی نہ چھوڑی جو کوئی یہ خیال کرے کہ یار یہ نیکی صحابہ کو کرنی چاہیے تھی، صحابہ نے وہ پہلے ہی کر ڈالی۔ ان کی نماز نرالی تھی، ان کا حج نرالا تھا، ان کی زکوٰۃ نرالی تھی، ان کے روزے نرالے تھے، ان کی تلاوت الگ تھی،
وہ ایسا ماحول انہوں نے بنا لیا تھا، ایسا معاشرہ بنا لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ غفلت میں نہیں گزارتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں کریں گے سو وہاں ملے گا۔ اس بنا پر انہوں نے رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، اس کو بڑا قیمتی جانا۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا لشکر ہے، اور کتنا خوش نصیب لشکر ہوگا جس کے سرداری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ شام ہوئی، قافلہ رات کے لیے ٹھہرا، قیام فرمانے لگے۔ نماز عشاء کے بعد سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے جو آج میرے لشکر کی پہرے داری کرے، میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ کون ہے جو آج میرے لشکر کی حفاظت کرے، پہرے داری کرے، رات کو جاگے، نیند کو ختم کرے، دشمنوں سے میرے لشکر کی حفاظت کرے، میں وعدہ کرتا ہوں آخرت میں کوئی پریشانی، کوئی عذاب اس کے قریب نہ آئے گا۔ دو انصاری نوجوان سامنے آئے، عرض کرنے لگے آقا ہم اس خدمت میں مامور ہونا چاہتے ہیں، ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم رات کو پہرے داری کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرتے ہیں، رات کو نیند نہ کریں گے، غفلت نہ کریں گے، بالکل ساری رات جاگ کر ہم نگہبانی کریں گے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا تم پہرے داری کرو۔ دونوں آپس میں پہرے دار بیٹھ گئے، ادھر ادھر چکر بھی لگاتے ہیں، آپس میں کہنے لگے دونوں کے جاگنے کا کیا فائدہ، ایک آدمی کچھ دیر آرام کر لے۔ ایک آدمی نے آرام کرنا شروع کر دیا۔ چلو یہ بھی سمجھ میں آئی کہ بھی دونوں جاگ کر کیا کریں گے، دشمن کا پتہ ہی تو لگانا ہے۔ جس کی ڈیوٹی جاگنے کی لگی وہ بھی سوچتا ہے میں یوں ہی کھڑا کھڑا رات گزار دوں، یوں ہی چلتا پھرتا رات کیوں گزار دوں، میں کیوں نہ نماز پڑھوں، نماز میں خدا کے قرآن کی تلاوت کروں۔ آج کا مسلمان رات کو جاگنے کے لیے کنجریوں کے گیت کی کتاب پاس رکھتا ہے، اسے چلاتا ہے تاکہ مجھے نیند نہ آئے۔ بدکار عورتوں کے گانے، بدماش عورتوں کے گانے، حرام خور مرد عورتوں کے گانے، وہ مسلمان ڈرائیور، مسلمان راتوں کو کام کرنے والے کنجریوں کے گانوں کے سہارے جاگتے ہیں۔ آؤ کالی کملی والے کے غلاموں کا حال دیکھو، پہرے داری اپنے ذمے لی، اس کو بھی بیکار نہیں جانے دیتا، کہتا میں نماز پڑھوں، نماز میں خدا کے قرآن کی تلاوت کروں تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو۔ نماز کی نیت باندھ لی، سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ دشمن نے دیکھا یہ نماز کی نیت باندھے کھڑا ہے، تیر مارا، صحابی نوجوان کی پشت میں لگا، کمر میں لگا، دوسرا تیر مارا، تیسرا تیر مارا۔ اور صحابہ کرام میری جیسی تیرے جیسی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، جو مکھیوں پریشان کر دیں، پنکھا رک جائے نماز نہیں ہوتی، ذرا سی کوئی آواز لگاتے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی نماز میں کھڑے ہوئے بھی دل ہمارا دکان پہ کارخانے میں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے پروانے غلام کی نماز دیکھو، 3 تیر کمر میں چبھ چکے، لگ چکے، پر نماز پڑھنے والے کو کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ خون نکل کر تیروں کی وجہ سے گرم گرم لہو وہ سونے والے ساتھی کے نیچے پہنچا، لہو بہ کر کے پہنچا۔ جوان کی آنکھ کھلی، اس نے شور مچایا، اور خدا تجھ پر کرم کرے دشمن آ گیا، نماز ختم کر۔
उसने नमाज का रुकू किया, सजदा किया, सलाम फेरा। वो कहने लगा कमाल है तेरी, तेरी कमर में तीर लगे हुए हैं, लहू निकलता निकलता मेरे नीचे आ गया, तुझे पता ही नहीं चला। वो कहता मालिक के कायनात की कसम, कुरान के पढ़ने में इतना मजा आया, इतनी लज्जत आई, इतना सुरूर आया, इतनी हलावत आई, इतना लुत्फ आया कि मुझे तीर लगने की कोई खबर ना हुई। ये लोग नमाजें पढ़ते थे, हमारी कोई नमाज है इसकी भी तौफीक नहीं। वो हिंदुस्तान में एक आदमी मेरे सामने भी कहता था, अगरचे हम बच्चे थे, हमारे उस्ताद से बात कर रहा था कि जी मैं दुकानदार हूं, अगर किसी का उधार सौदा देना लिखना भूल जाऊं तो मैं नमाज की नीयत जाके बांध लेता हूं, मस्जिद में सारे सौदे याद आ जाते हैं। नमाज एक ऐसी चीज है जितनी सुकून से, जनाब इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से किसी ने पूछा कि क़यामत कब आएगी, जवाब में सहाबी रसूल इरशाद फरमाते हैं जब नमाज का मजा उठ जाएगा। एक और सहाबी से किसी ने पूछा अल्लाह वाले क़यामत कब आएगी, कहने लगा जब नमाज का लोग रुकू सजदा सही करना छोड़ देंगे। एक और साहबी से किसी ने पूछा क़यामत कब आएगी, उसने कहा जब नमाज की लज्जत खत्म हो जाए, नमाज का खुशू खुजू खत्म हो जाएगा। इब्ने अब्बास फरमाते हैं जामे मस्जिद में हजारों लाखों नमाजी होगा, पर तुम जब नजर मारोगे एक आदमी भी जिसे नमाज कहते हैं खुशू खुजू के साथ लज्जत के साथ नमाज पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। साहबी ने जब उसे बताया कि तेरी कमर में तीर लगे हुए हैं, उसने कहा जब से मैंने सलाम फेरा ना, अब मुझे भी पता चल रहा है मेरी कमर में दर्द हो रहा है 3 जगह। अब मुझे पता चला जब नमाज खत्म कर दी। उसने कहा ला मैं तेरी कमर से तीर निकाल दूं। अब वो चुभे हुए तीर निकालने लगा तो अब यही सहाबी जिसको तीर लगे हुए हैं कहता है यार दर्द होता है कमर में, बड़ी तकलीफ होती है, तू यूं कर मैं दोबारा नीयत बांधता हूं फिर कुरान पढ़ूंगा, तू निकाल लेना मुझे पता ही नहीं चलेगा। आज रीढ़ की हड्डी में टीके लगाए जाते हैं, क्लोरोफार्म सुंघाया जाता है, और काली कमली वालों के गुलामों का क्लोरोफार्म भी, लज्जत भी, ईमान भी, यकीन भी अल्लाह का कुरान था। सबसे बड़ी चीज वो इसी को मानते थे। चुनाचे फिर नियत की, उसने नमाज की बांधी और वो तीर फिर उस सहाबी ने खींचे उसकी कमर से, तो उसे पता ही नहीं चला। अर्ज करने का मकसद ये कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को इतना संवारा, इतना बनाया, निगाह नबूवत से इनको इतना रंग रंग के पक्का कर दिया, उनका कीमा बनने तो बने मगर वो अपने कलमे से बाज आने को तैयार ना थे। औरत हुई या मर्द हुआ, कोई भी हुआ, पक्के ठक्के लोग थे। अगर वो कुर्बानियां ना देते तो आज हमें कलमा मिलता कैसे, कुरान कैसे मिलता, ईमान कैसे मिलता। ये उन्हीं हजरात की जूतियों का सदका है जो आज मुसलमान बने फिरते हैं। एक सहाबी थोड़ा ही, 1,29,000 सहाबा किराम की तादाद है। इनकी नीयतें ऐसी, इनके हालात ऐसे। चुनाचे फतह मक्का के मौके पर हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू जहल का बेटा जो अभी मुसलमान नहीं बना, मक्का छोड़ के दौड़ा। हम तो सबसे बड़े दुश्मन हैं, हमने बड़े बड़े नुकसान किए, हमने बड़ी बड़ी काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाई। आज इनका कब्जा हो गया मक्के पे, ना जाने क्या सजाएं देंगे, ना जाने कितनी तकलीफें देंगे। अकरमा दौड़ गया, उनके साथ और भी कई आदमी चले गए। अकरमा की बीवी उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु ताला जो अब से पहले वो भी मुसलमान न थी, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, अर्ज करने लगी मेरे आका ओ काली कमली वाले, मैं चाहती हूं मियां बीवी दोनों मुसलमान बने। मैं यहां रुक गई। अकरमा डर के मारे दौड़ गया। क्या आपके यहां इतने बड़े बड़े जुल्म करने वालों के लिए भी कोई गुंजाइश है? कोई गुंजाइश है आपके यहां?
فرمایا ہاں اکرما آ جائے میں کچھ نہیں کہوں گا. ام حکیم دوڑی ہے، اکرما کشتی میں بیٹھ کر فرار ہو رہا ہے. ام حکیم آ کے کہتی اکرما تو نے صرف نام سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو دیکھا نہیں ہے. میں وعدہ لے کے آئی ہوں، قریب تو آ کے دیکھ، انہوں نے تو تجھے پہلے معاف کر دیا. اکرما کو واپس لائی، کلمہ پڑا، مسلمان بن گئے میاں بیوی. مکہ مکرمہ میں لوگ دھڑا دھڑ بیعت کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں. حرم محترم میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک عورت حرم کے چاروں طرف کانپتی پھرتی ہے، ڈرتی پھرتی ہے، لرز رہی ہے، کمزور ہے، اپنے اوپر بڑے بڑے ظلم کیے. حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مائی ہے جس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کرایا، کچا کلیجہ نکال کے چبایا اور حضرت امیر حمزہ کی کھوپڑی اتروا کر اس میں شراب پی. اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا قہر کرنے والی عورت اسلام کی سخت ترین دشمن تھی. حرم محترم کے چاروں طرف چکر لگا رہی ہے. کسی نے پوچھا ہندا کیا بات ہے؟ کہنے لگی ڈر بھی بڑا ہے، پر سنا ہے دریائے کرم بھی بہ رہا ہے. میں نے بڑے بڑے ظلم کیے، میں نے بڑے بڑے غضب ڈھائے، میں نے بڑے ستم کیے، کیا میرے جیسوں کے لیے بھی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کسی نے جا کے عرض کر دیا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندا ڈرتی پھرتی ہے، لرزتی پھرتی ہے، کانپتی پھر رہی ہے، آپ سے خوف کھا رہی ہے، نہ جانے کیا بنے گی. آپ نے بلا کے فرمایا ہندا تو نے ظلم تو بڑا کیا، تو نے قہر تو بڑا کیا. کسی شہید کی لاش پہ اس کے بچے روئے ہوں گے، کسی شہید کی لاش پہ اس کی بیٹیاں روئی، کسی کی لاش پہ امی روئی، کسی کی لاش پہ گھر والی روئی، کسی کی لاش پہ بھائی برادری روئے، کسی کی لاش پہ خاندان رویا. امیر حمزہ وہ شہید ہے جس کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھ کر کالی کملی والے روئے. فرمایا ہندا اگر تو صحیح معنوں میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہے میں نے رحمت کی چادر بچھا دی، اگر تو پلہ پکڑے گی میں چھڑانے کے لیے تیار نہیں. کلمہ پڑا، مسلمان بنی. جب خبر پھیلی مکے میں کہ ہندا مسلمان ہو گئی کلمہ پڑھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. پھر شہید کرنے والا وحشی بھی آ گیا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس نے پیٹ میں نیزہ مارا، 11 ٹکڑے کر دیے. زبان الگ کاٹ لی، ناک الگ کاٹ لیا، آنکھیں نکال دی، کان الگ کاٹے، ہاتھ الگ کاٹے، پیر الگ کاٹے، پیٹ میں سے جگر اور کلیجہ نکال کر ہندا کو دیا، کھوپڑی اتار کر ہندا کو دی. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان بننے کے لیے حاضر خدمت ہوئے اور رو رو کے عرض کی آقا میں نے آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے. فرمایا وحشی تیرا اسلام قبول، تیری خطائیں معاف، وہ سارا معاملہ تو نے کفر میں کیا ہے. اسلام الاسلام یہدم ما کان قبلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام پہلی خطاؤں کو اور کفر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. لیکن کیا بات فرمائی، ہائے ہائے. فرمایا او واشی تیرا ایمان قبول، تیرا اسلام قبول، تیرا اکرام قبول، تیرا یقین قبول، ساری چیزیں قبول ہیں، پر ایک کام کرنا واشی، میری آنکھوں کے سامنے کبھی نہ بیٹھنا، ہمیشہ میرے پیچھے بیٹھنا، نماز میں اس جگہ کھڑے ہونا جہاں تقریباً میری نظر نہ پڑے. کیوں؟ جب میں تجھے دیکھوں گا مجھے چچا یاد آ جائے گا، اس لیے تو ادھر ادھر ہو کے بیٹھنا.
توبہ کر کے مسلمان بنتے گئے یہ لوگ. اور پھر ایسا وقت بھی آیا حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے تھے کالی کملی والے جہاد آیا مجھے اجازت دو, مجھے آپ اجازت مرحمت فرمائیں. میں نے جتنا نقصان بدر میں احد میں حنین میں کیا ہے, جتنا نقصان مسلمانوں کو اور آپ کو پہنچایا, میں زندگی میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں. اتنا ہی میں کافروں کو قتل کر کے اسلام کی خوشنودی چاہتا ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے, میدان جنگ میں شہید ہوئے. یہ تو وہ لوگ تھے میدان احد میں جس وقت لاشوں کو سنبھالا گیا, کسی نے کسی کی لاش سنبھالی, کسی نے کسی کی لاش سنبھالی, کسی نے بھائی کو سنبھالا, کسی نے ابا کو سنبھالا. ایک جوان کی لاش پہ بیٹھے ہوئے امام الانبیاء رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا میرے آقا کیا ہوا, یہ کون تھا؟ فرمایا تم نہیں جانتے, روز نئے نئے جوڑے بدلنے والا, روز عطر کی شیشی اپنے اوپر انڈیلنے والا, خوشبوؤں میں رہنے والا, سینکڑوں روپے کا لباس پہننے والا, اسلام کے اوپر ننگا کر دیا گیا تھا, بڑی تکلیفوں سے زندگی کاٹی اور آج میرا جھنڈا لیے کھڑا تھا اور یہاں شہید ہو گیا. یہ بہت یتیم بچہ تھا, ماں نے پالا, اتنا اسلام میں پختہ نکلا, سب کچھ قربان کر کے آج شہید ہو گیا. یہ امیر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کے بڑے امتحان ہوئے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے موقع موقع پر امتحان ہوئے ان کے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یتیم تھے, دو بھائی تھے, اماں نے پالا سنبھالا, امیر گھر تھا, اعلی درجے کا کھانا کھاتا تھا, اعلی درجے کا لباس پہنتا تھا, ہر وقت عطر, کہتے ہیں مکے میں اس سے زیادہ عطر استعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا وہاں حرم میں اس وقت. بس زیارت ہو گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ پاک نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا, لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا. آخر یہ باتیں چھپی تو نہیں رہتی. بڑے بھائی نے ایک دن گھر کے دروازے پہ پکڑ لیا, کہنے لگا میں نے سنا ہے تو اس جادوگر کے پاس جاتا ہے. نعوذ باللہ, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے ہم نے سنا ہے تو اس جادوگر کے پاس جاتا ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے صرف جاتا نہیں, میں تو ان کا غلام بن چکا ہوں, میں ان کی غلامی اختیار کر چکا ہوں, میں پکا مسلمان بن چکا ہوں, اس لیے مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں موڑ سکتی. دعویٰ کیا نا کہ میں اسلام میں بڑا پکا ہوں, فوراً امتحان آیا. علماء کرام نے لکھا ہے شہر بلخ میں ایک تاجر رہتا تھا, اور تجارت بھی کوئی گڑ شکر کی نہیں, دال چھولوں کی نہیں, کھانے پینے کی نہیں, تجارت بھی ہیرے اور جواہرات کی کرتا ہے. اتنا بڑا تاجر, بڑا امیر آدمی, بہت امیر آدمی, اور خوش نصیب بھی تھا, امیر بھی تھا. خوش نصیب میں نے اس لیے کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اس آدمی کے پاس سونے کی ڈبیا میں حضور کی داڑھی مبارک کے 3 بال بھی رکھے ہوئے تھے. 3 منہ مبارک تھے اس کے پاس. موت آئی, مر گیا. بڑا امیر گھرانہ, ہیرے جواہرات, سونا چاندی. تو 2 بھائی تھے, تقسیم کیا مال, ہیرے بٹ گئے, جواہرات تقسیم ہو گئے, سونا بٹ گیا, چاندی تقسیم ہو گئی. آخر اس ڈبی کا نمبر بھی آنا ہی تھا نا. سونے کی ڈبیا لائی گئی, اس میں 3 منہ مبارک تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. توجہ کرنا, بڑا بھائی کہنے لگا ایک منہ مبارک یعنی ایک بال تیرا اور ایک میرا.
اور تیسرے بال کے 2 ٹکڑے کر، آدھا تیرا آدھا میرا، اس کے 2 ٹکڑے کر۔ تقسیم ہونے والی بات جو تھی، چھوٹا بھائی کہنے لگا اگر یہ لفظ تو نے دوبارہ منہ سے نکالے تلوار سے تیری گردن اتار دوں گا۔ اگر یہ بات تیرے منہ سے دوبارہ نکلی میں تیری گردن مار دوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ اور کہنے لگا میرے پاس وہ آنکھیں نہیں جن آنکھوں سے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے ٹکڑے ہوتے دیکھوں۔ آج قرآن کے ساتھ کچھ ہو جائے کسی کو کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ قرآن کریم پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، یوں ہی پیچھ کر کے چلے جا رہے ہیں، اور تو نے کمایا نہیں ہے، بربادی ہو گئی۔ اور قرآن کو پیچھ کرنے والے قیامت کے دن اگر قرآن والے نے پیچھ کر دی تو مارا جائے گا۔ پہلے زمانے میں عورت بھی مرد بھی بڑی قدر کیا کرتے تھے، ادب کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ اب تو ایسا بدتمیزی کا دور آیا، پرواہ ہی نہیں، جوتی اوپر اٹھا رکھی ہے، پیچھ ہو رہی ہے تو ہوا کرے چلے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو تلاوت کرنے والے کو موقع دیکھنا چاہیے، میں ایسی جگہ بیٹھوں جہاں میری وجہ سے کوئی گناہگار نہ ہو۔ چنانچہ اس نے ایک قسم کا عشق کا دعویٰ کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک آپ کے بال کے ٹکڑے ہوتے میں نہیں دیکھ سکتا۔ فوراً امتحان آیا۔ بڑا بھائی کہنے لگا اگر تو اتنا بڑا عاشق ہے، دیوانہ پروانہ ہے، تو یوں کام کر، اپنے نام کے ہیرے مجھے دے دے، اپنے نام کی جواہرات میرے حوالے کر دے، اپنے نام کا سونا مجھے دے دے، اپنے نام کی چاندی مجھے دے دے، اپنے نام کی دکان میرے نام لگوا دے، اپنے نام کا مکان مجھے دے دے۔ نے وچوں کوئی ہوے آ اٹھے یا میں ہی ہوواں تو آخنا واہ جی واہ، اے ہور گل ہے، او ہور گل ہے، بھائی بات ہے، بھائی بات، تو کن ماری کھڑا آخے کیوں دے دوا، میں اپنا حصہ تینوں کیوں دے دوا، تو کون ہے میرا حصہ لگن والا؟ عشق بئی شے ہے، دولت بئی شے ہے، ہیرے اور شے ہے، نبی دا عشق اور شے ہے۔ اے جی اج کل ایسا بنائی پھرتے ہیں، آخر نبی دا دین اور شے ہے تے نبی دا عشق اور شے، طریقت اور ہے، معرفت اور ہے، حقیقت اور ہے، شریعت اور ہے، خبر ہے کی نے کہا کڈے ہویا۔ سچا عاشق تھا، دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت جمی ہوئی تھی۔ کھڑا ہو کے اعلان کر کے کہنے لگا میں دل سے راضی، سارے ہیرے تو لے لے، سارے جواہرات تیرے، سارا سونا ساری چاندی تیری، سارے مکان دکان کاروبار تیرا، میں اس پہ دل سے راضی۔ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک حضور کے بال مجھے مل جائے، میں اس پہ بڑا راضی، دل سے راضی، سب کچھ تیرا، یہ 3 بال سرکار کے یہ میرے۔ اب سنا تو میں نے دیا، سنا آپ نے لیا، کرے کون؟ عمل کون کرے؟ وہ تو قبروں میں چلے گئے عمل کرنے والے۔ چنانچہ اس نے ہیرے لے لیے، جواہرات سونا چاندی لے لیا، اس نے وہ سونے کی ڈبیا لے لی جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک رکھے ہوئے تھے۔ رات کو جو سویا مسجد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا اور دنیا میں سب سے بڑے امیر، اور دنیا میں سب سے بڑے امیر، یہ اس لیے فرمایا کہ پوری دنیا میں اس وقت میرے 3 داڑھی مبارک کے بال تیرے سوا کسی کے پاس نہیں۔ تو نے قدر کی، ہیرے دے دیے، جواہرات دے دیے، سونا ٹھکرا دیا، چاندی کو لات مار دی، سب کچھ چھوڑ کر میرے منہ مبارک پسند کیے۔ یاد رکھ تو کامیاب ہے، اور جس نے سونا چاندی ہیرے جواہرات میرے بالوں کے بدلے میں لیے، ان قریب وہ تیرے دروازے پہ بھونک بھونک کر چوکیداری کیا کرے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انقلاب لائیں تو کیا دیر لگتی ہے،
وہ ہیرے ختم ہو گئے اس کے، وہ جواہرات اڑ گئے، وہ سونا چاندی ختم ہو گیا، اور اللہ پاک اس کو رنگ لگاتا چلا گیا جس نے قدر کی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد آ کے کہنے لگا بھائی اور تو کوئی دھندا نہیں، روزگار نہیں، کوئی کاروبار نہیں، روٹی سے بھی تنگ آ گیا ہوں، تو اپنا چوکیدار رکھ لے، تو مجھے اپنا چوکیدار رکھ لے۔ چنانچہ رکھ لیا گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں پورا ہوا۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہم لوگ ان چیزوں کو کہاں قدر، ہم تو سمجھتے کہانی ہے، چلو گزر گیا وقت، کہانی ٹھیک ہو گئی، مگر یہ بات نہیں۔ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے پہ کھڑا ہے، بڑا بھائی بحث کرنے لگا اور کہنے لگا تو پرانے دین میں آ جا، باپ دادا کے دین پہ آ جا، تو پرانے دین کو قبول کر لے، باپ دادوں کی رسمیں پسند کر لے، آج کے بعد میرے نام کی زمین تیری۔ صحابی فوراً بول اٹھا اور کہنے لگا تو کفر کو ترک کر دے، تو اسلام پہ آ جا، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن جا، اس مالک کائنات کی قسم آج کے بعد میرے نام کی جائیداد تیری۔ کافر کہنے لگا بھائی کہ اگر تو پرانے دین پہ آ جائے میرے نام کے باغات تیرے ہیں۔ صحابی نے بھی اٹھ کر کہہ دیا کہ تو بکواس کر رہا ہے، میں دل سے کہتا ہوں تو میرے نبی کا غلام بن جا، سارے باغ تیرے۔ پھر وہ کافر اٹھ کے کہنے لگا اگر تو پرانے دین پہ آ جائے، نبی کو چھوڑ دے، اللہ کی توحید کا انکار کر دے، بتوں کی پوجا کرنے لگ جا، قبروں کے سامنے سجدے کرنے لگ جا، میرے نام کی بکریاں تیری۔ صحابی کہنے لگا تو سارے جان کو چھوڑ کر ایک رب کے دروازے پہ سجدہ کرنے والے بن جا، زمین تیری، باغات تیرے، بکریاں تیری، سب کچھ تیرا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی گھر والی یہ سارا جھگڑا سن رہی ہے، وہ بھی کافرہ ہے اس وقت۔ وہ کہنے لگی یہ تو بالکل پکا ہی ہو گیا، مانتا ہی نہیں، زمین کی قدر نہیں رہی، باغ کی قدر نہیں رہی، بکریوں کی قدر نہیں رہی، یہ تو سب کچھ چھوڑ رہا ہے۔ اسے اپنے دیور جیٹھ کو کہنے لگی، اور لوگ بھی وہاں جمع تھے، کہ تم پیچھے ہٹو، میں اس کو سیدھا کروں گی۔ اور یوں لکھا ہے کتابوں میں کہ اس زمانے میں بہت مشہور ترین حسینہ تھی یہ عورت، بڑی خوبصورت تھی۔ کہنے لگی میں اس کو سیدھا کرتی ہوں، تم ہٹو ایک طرف۔ سامنے آئی اور مسکرائی اور کہنے لگی اگر تم مسلمان بنا رہا، کلمہ پڑھتا رہا، اس نبی کا غلام بنا رہا، اللہ کی توحید کا پجاری بنا رہا، شرک تو نے نہ کیا، قبروں کو سجدے نہ کیے، بتوں کو سجدے نہ کیے، غیر خدا کو تو نے سر نہ جھکایا، آج کے بعد یاد رکھ میں تیری نہیں، آج کے بعد میں تیری نہیں۔ ترس جائے گا میرے دیدار کو، میرا منہ دیکھنے کو ترس جائے گا۔ ہن اگر تواڈے وچوں ہوندا کوئی یا ساڈے وچوں ہوندا تو کہندا واہ واہ سب کچھ چھوڑا جا سکدا میری جان، نے روز ہوندا نہیں ایویں۔ دکان تو اٹھ کے آندے ہو، کارخانے تو آندے ہو، کم تو آندے ہو، گھر دے وچ نظر مار دیو، اما ہفتہ نظر نہ آوے کدے نہیں پوچھا امی کتھے ہے، کدے نہیں پوچھا۔ تے گھر والی دا ذرا منہ چڑھیا ہویا نظر آ جاوے نا، بانے بانے کی گل ہے، کی گل ہے، آخر کچھ نہیں، آخر کچھ ہے تو صحیح، تیرا میں نے آخر بھی نہیں آندا کہ تیرا موڈ خراب ہے۔ بہنوں کو دھکے دیتا ہے آدمی، ماں کو دھکا دیتا ہے بیگم کے پیچھے، سب سے بگاڑ کر لیتا ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا، نگاہ نبوت نے ان کو اتنا پکا کر دیا تھا، نہ ان کو لالچ ہٹا سکا، نہ ان کو خوف ہی در در کر سکا۔ سامنے کھڑا ہو کر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کملی اگر تم میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں بنتی، اگر تو اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتی، اگر تو دین اسلام کو قبول نہیں کرتی، میں آج کے بعد
काफिर औरत के मुंह पे थूकने को भी तैयार नहीं। तू क्या समझती है अपने आप को? वो बड़ी हैरान हुई कि तौबा, इतना पक्का। उसने कहा एक दांव और रह गया, एक दांव और लगाती हूं। औलाद जो होती है ना, काफिर हो, मुसलमान हो, बादशाह हो, फकीर हो, कोई भी हो, औलाद औलाद होती है। औलाद की मोहब्बत कुदरती अल्लाह तबारक व तआला ने डाली हुई है। ये गोश्त करने वाले कसाईयों से पूछो, बाज़े जानवर के कलेजे में सुराख निकलते हैं। जिस जानवर के बच्चे मर जाएं, जानवर भी इतना गम करता है कि जिगर फट जाता है। आदमी को कितना गम होगा औलाद का। बच्चा रोए, मां का कलेजा फटता है, बाप को तकलीफ होती है। कहने लगी, अगर तू मुसलमान बना रहा, अगर तू अल्लाह तबारक व तआला का परिस्तार बना रहा, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बना रहा, आज के बाद बच्चों को देखने के लिए तरस जाएगा, तेरे सामने कभी ना आने दूंगी। सहाबी कहता है, ओ कमली बात सुन, आज के बाद मैं कुफर के जमाने की औलाद का मुंह देखने को तैयार नहीं। अच्छे अच्छे अकीदे की औरतें, अच्छे अच्छे अकीदे के मर्द, जब बच्चा बीमार हो जाए, परेशानी हो जाए, बराबर में से एक बुढ़ड़ आके मशवरा देती है ना, 80 साल के बुढ़ड़ आती है, पुराना पीपा, तेनू की पता है ये जड़ी बीमारी है ना, फलाने दे पुतनू हो गई सी, फलानी कबर से जाके ओने झंड लवाई, चोटी कटाई, ये किता और बिल्कुल ठीक ठाक हो गई, बस सवेर नूं टुर पैंदी है। फिर कोई देर नहीं, सारी जिंदगी कलमा पढ़ा, सारी जिंदगी कुरान पढ़ा और मरते वक्त शिरक करके मर रहे हो। सारी जिंदगी के अमाल को, नेकियों को आग लग जाती है जर्रा बराबर शिरक करने की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए, इतना शिरक फैल गया और इस्लाम के रूप में। अब ये जितने बुजुर्गों के दरबार हैं, मैं कसम खाता हूं इन बुजुर्गों ने न कभी ढोलक बजाई, न कभी ढोलक सुनी, न सरंगी बजाई और न तबला खड़काया, पूरी जिंदगी ऐसा नहीं किया। आज उनके मज़ारों पे तबले खड़क रहे हैं, सरंगियां खड़क रही हैं और बड़े बड़े सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग नाच रहे हैं। खुदा की कसम, अगर ये वली अपनी कब्र से उठ सकता और बाहर आ सकता, सबको पकड़ के गर्दनें उड़ा देता। दरबार मजार वली अल्लाह का, काम सारे शैतान के। और आजकल तो अक्सर ज़हन बना हुआ है, ड्राइवर हजरात, दुनियादार बसों वाले, ट्रकों वाले सुबह को उठ के नमाज तो कम पढ़ते हैं, मुंह हाथ धोया, क्लीनर को कहता को कव्वाली दी केसट लियाओ है, सवेर दा मौका है, नूर पीर दा वेला है, कुरान ना सुनियो, कुरान ना पढ़ियो, कदे फांसी लग जावे। जनाब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बच्चों को भी जवाब दे दिया। अब एक बात बड़ी तवज्जो तलब है, आखिरी बात है, बड़ी तवज्जो वाली बात है, सुने आप। ये जो मुसअब बिन उमैर साहबी है ना, यतीम था, मां ने पाला, इंतजार हो रही है, झगड़ा तो कर रहा अपने भाई से कि अम्मा आवेगी और आके कहेगी चलो तुमने क्या झगड़ा शुरू किया है, ये अब अपने काम पे जाओ, अपने धंधे लगो, छोड़ो ये क्या बकवासबाजी तुमने शुरू की है। सहाबी के दिल में सहारा लगा हुआ है कि मेरी हिमायत करेगी, मैं छोटा हूं, मुझसे ज्यादा प्यार है, मुझसे ज्यादा मोहब्बत है, अम्मा मेरे साथ सबसे ज्यादा खुश रहती है, मेरी हिमायत करेगी, मेरा पासा जरूर लेगी। घर का दरवाजा खुला, अम्मी बाहर निकली, इसके दिल में यकीन बना कि आ गई अम्मा, मामला सारा ठीक हो जाएगा। अल्लाह गनी, साहबी के कलेजे पे क्या बीती होगी, क्या उसके दिल पे बनी होगी। सबसे पहले आकर अपने प्यारे लगते जिगर की पगड़ी अम्मा ने उतार ली। तू उस जादूगर का साथी बन गया, तू उस नबी का साथी बन गया जो पुराने दीन को मिटा रहा है। मैं अपने घर की पगड़ी तुझे हरगिज न दूंगी। अंदाजा लगाओ, फिर कुर्ता उतरवाया मां ने
اور زبردست غصے میں ہے اماں، ننگا کر دیا بیٹے کو. اسی پر بس نہ کی، پھر صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیمن پکڑ کے کھینچا، منجلا پکڑ کے کھینچا، یہ اتار. صحابی ہاتھ باندھتا ہے، امی، او میری پیاری امی، او مجھے پیار کرنے والی امی، مجھ سے ہر وقت عشرت کرنے والی امی، میں جائیداد نہیں مانگتا، باغ نہیں مانگتا، بکریاں نہیں مانگتا، دولت نہیں مانگتا، کوئی شے نہیں مانگتا، اللہ کے نام پہ ایک تیمن مجھے دے دو، اور میری امی خدا کے لیے مجھے ننگا نہ کر. نہیں ہٹتی. عقیدہ ایسی چیز ہے، ماں بھی پکی ہے، یہ بھی پکا ہے. بالآخر جب اماں نہ مانی، جوان نے چھوٹی بہن کھڑی تھی، اس کو کہا رو کے کہ تو بہن ہے، تجھے کندھے پہ میں نے کھلایا، گود میں کھلایا کرتا تھا، اٹھائے اٹھائے پھرا کرتا تھا، تجھے بڑی چیزیں کھلایا کرتا تھا، خدا کے لیے وہ جس میں کمبل کی بنی ہوئی ٹاٹ کی پلی جس میں اونٹ گھاس کھاتا ہے وہ مجھے لا دے، میں اپنا ننگ لپیٹ کر نکل جاؤں گا. بہن نے وہ لا کے دی. اماں نے تیمند بھی اتار کر رکھ لیا اور کہا جا دکھاؤ. خدا کی قسم جرم کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں. قصور اگر ہے تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کی توحید کو کیوں مانتا ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کیوں مانتا ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی راہ لی، مدینے کی طرف چل دیا. دل میں چھپ جاتا ہے، رات کو سفر کرتا ہے، خوراک کی جگہ درختوں کے پتے چباتا جاتا ہے. مدینے کا مسافر ہے، مدینے کا راہی ہے. ہر وقت دل میں اپنے عشق لیے بیٹھا ہے، کوئی جائیداد کا افسوس نہیں، گھر بار کا کوئی افسوس نہیں، لباس اترنے کا کوئی افسوس نہیں، آقا کی محبت میں بس مستغرق ہے، مزے میں ہے. ہر وقت کہتا ہے اے کاش مدینے میں جا کر، اے کاش مدینے میں جا کر پوری یہ تمنا ہو جائے، سر رکھ کر باب رحمت پر بس ختم و فسانہ ہو جائے. میرے سامنے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس ہو، میں دیدار کرتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں. سردی کا موسم تھا، پریشانی کاٹتا کاٹتا مدینے میں پہنچ گیا. اللہ پاک سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. مسجد نبوی میں پہنچا، اس کی بھی چھت نہیں ہے، چھت نہیں ہے، یوں کچی پکی دیوار کا سہارا لیے بیٹھا ہے. تہجد کا وقت ہوا تو رحمت کائنات سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے دیکھا ایک نوجوان سہارا لگائے بیٹھا ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے. آپ نے پوچھا من انتا، کون ہے؟ عرض کی آقا مصعب بن عمیر ہوں، تیرا غلام ہوں. فرمایا یہ تیری کیا حالت ہو گئی؟ 200 کا جوڑا روزانہ بدلنے والا، عطر میں ڈوبا رہنے والا، اعلیٰ درجے کی خوراک کھانے والا، یہ تیرا کیا حال بن گیا؟ صحابی نے سارا واقعہ سنا، دریائے کرم جوش میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا مصعب بن عمیر گھبرانا، میں جنت میں اعلیٰ درجے کے جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں، اعلیٰ درجے کے لباس اور پوشاک کا میں وعدہ کرتا ہوں تیرے لیے. چنانچہ یہ بات بھی یاد رکھو، اس دن سے لے کر جنگ احد آ گیا اور کپڑا نہ بنا، اسی کمبل کے 2 ٹکڑے بنائے، ایک تیمن کی جگہ باندھتا تھا، ایک کرتے کی جگہ لپیٹتا تھا. جنگ احد کی شہادت کے وقت بھی یہی حال تھا.
جھنڈا ہاتھ میں دیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جھنڈا یہ نہیں کہ چندے کے پیسوں سے جھنڈا بنایا یا کسی رئیس کے ذمے لگا دیا کہ تو جھنڈا بنانا. چلتے چلتے عرض کر دوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ حمیرہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ لیا, آدھا دوپٹہ پھاڑ کر جھنڈا بنا کر مصعب بن عمیر کے حوالے کر دیا. اندازہ لگاؤ, اور جھنڈے کی جگہ سیدہ طیبہ طاہرہ کا دوپٹہ لیے کھڑا میدان احد میں. کافر نے تلوار ماری, ایک ہاتھ کٹ گیا مصعب بن عمیر کا, بالکل بازو کٹ گیا. دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا, پھر اس ہاتھ پہ تلوار ماری کافروں نے, وہ ہاتھ کٹ گیا. پھر جھنڈے کو منہ میں پکڑ لیا, جب گردن کٹی تو جھنڈا منہ میں تھا. آج ہمیں دولت چاہیے, ہمیں تو اقتدار چاہیے, دین کا کچھ بنے, قرآن کا کچھ بنے, اسلام کا کچھ بنے. ہمیں کوٹھی بنگلے چاہیے. اور خدا کی قسم بڑے بڑے کوٹھیوں بنگلے والے آئے, اور جب گئے تو دنیا میں ان کو کوئی رونے والا بھی نہ تھا. ایسے ایسے نازک ترین حالات بنتے ہیں. تو فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین, وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے. قرآن نے ان کو اولین کہا, سابقین کہا, پہلے. کیوں؟ جتنے پہلے اسلام لائے اتنی زیادہ دکھ اٹھائے, اتنی زیادہ پریشانی اٹھائی. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان. فرمایا سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین, سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے انصار. اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی, یہ مجھ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم, انہی لوگوں کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے. ایسی جنت جس میں نہریں جاری ہیں, خالدین فیہا ابدا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم, یہی کامیاب لوگوں کی نشانی ہے. ایک چھوٹا سا مسئلہ اور سن لو. اب یہ جتنا میں روزانہ صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہوں, بیان کرتا ہوں, پتہ دل میں کیا آتا ہے لوگوں کے, وہ جی ہم صحابی نہیں ہیں, اس زمانے میں ہوتے تو صحابی بنتے, اب ہم کیا کر سکتے ہیں, نہ نبی ہیں, نہ دیدار ہو, نہ زیارت ہو, نہ ہم صحابی بنے. قرآن کریم نے ایسا فیصلہ فرمایا, مالک کائنات نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ اللہ نے صحابہ کرام کو تمغہ دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے نبی کے دیوانوں بے پرواہ ہو جاؤ, تم مجھ سے راضی ہو گئے, میں تم سے راضی ہو گیا. اب بتاؤ 14ویں صدی 15ویں صدی کے ہم مسلمانوں کو ہمیں کیا ملے؟ اللہ پاک نے فرمایا والانصار الذین اتبعوہم بإحسان. جو لوگ 14ویں صدی کے ہوں, 15ویں کے ہوں, گرمی میں مرنے والے, سردی میں مرنے والے, اسپتالوں میں مرنے والے, گھروں میں مرنے والے, کوئی بھی ہو, اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا جو میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ پکا رہے گا, ان کی اتباع کرے گا, ان کی غلامی کرے گا, ان کے لائے ہوئے دین پہ عمل کرے گا, مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان صحابہ کی جوتیوں کے صدقے میں ان کو بھی جنت دوں گا. خدا کہتا ہے میرا وعدہ ہو گیا. صدیق کا غلام جنت میں آئے, فاروق کا غلام جنت میں آئے, عثمان ذی النورین کا غلام جنت میں آئے, علی مرتضی کا غلام جنت میں آئے, طلحہ زبیر کا غلام جنت میں آئے, سعد ابی وقاص کا غلام جنت میں آئے. بلال حبشی کی اڑی ہوئی جوتیوں کی خاک کے صدقے میں ہزاروں لوگوں کو جنت مل جائے گی.
علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بعض آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، نیکیوں والا پلڑا خالی اور بدیوں والا بھرا پڑا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے یوم القیامت وزنا، کچھ اس میں ہے تو ہے نہیں۔ بندہ عرض کرے گا الہی تجھے تو پتہ ہے میرے پلے کچھ نہیں۔ آواز آئی تیرے پلے اور نیکی کوئی نہیں، پر تیرے دل میں میرے نبی کے صحابہ کی بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، بڑا عشق تھا، میں تجھے صدیق کے عشق کے صدقے میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ چیزیں بیکار نہیں ہیں، اور ان حضرات کی بے ادبی گستاخی کرنے سے ہی لوگ دوزخ میں جائیں گے، بے ایمان ہو کے مریں گے۔ میرا تو تجربہ ہے، میں نے پچھلے جمعے کو بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ جتنے صحابہ کو بھونکنے والے ہیں نا، کبھی ان کے منہ کے قریب منہ کر کے دیکھنا، قسم خدا پاک کی کراڑ کے منہ سے بری بدبو آئے گی۔ لاکھ منجل مل لیں، لاکھ پشت توت مل لیں، منہ کی بو نہیں جاتی، اس لیے کہ جس سینے میں، جس حلق میں صدیق کے گستاخ کا غضب ہو، وہاں خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ صحابہ کرام سے پیار کرو، عظمت کرو، محبت کرو، ان کے واقعات سنو، دلوں میں درد پیدا کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پچھلے جمعے کی کیسٹ باہر آ گئی ہے، بڑے دردناک واقعات ہیں حضرت ابو جندل اور ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، سننے سے صحابہ سے پیار پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، اور بھی بڑی اچھی اچھی کیسٹیں باہر سے آپ کو ملیں گی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ علیہ وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین المہدیین وعلی جمیع صحابۃ والتابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین الی یوم الدین۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ مستری نظام الدین خدمت گزار ہے، میرا بھی، میرے بچوں کا بھی، اس کی بچی ایک عرصے سے بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اسی کی نانی کو بڑی تکلیف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم و فضل فرمائے۔ اللہ پاک گھر میں بھی تکلیف رہتی ہے اس کے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے اور ساری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جتنے بھی آپ حضرات تشریف لائے ہو یا اللہ، میں ان کی غرضوں کو نہیں جانتا، میں ان کے درد کو نہیں جانتا، میں ان کی حسرتوں کو نہیں جانتا، مولا یہ جتنے مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی آرزوؤں کو پورا فرما دے، تمناؤں کو پورا فرما دے، حسرتوں کو پورا فرما دے، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما دے، سب کے کاروبار میں روزی رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ فصل میں خیر و برکت عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ ملنسار آدمی تھا بشیر احمد نام، دلی دروازے کا، صوفی صابر صاحب کا قریبی عزیز، کل بیچارہ منٹے میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بشیر احمد اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ٹوبے ٹیک سنگھ کے علاقے میں میاں کوٹ ایک جگہ ہے، نمبردار بشیر احمد نیک آدمی تھا، بہت اچھا آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے اور سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ سب کے لیے دعا کرو یا اللہ، جتنے بھی قبروں میں بے کس بے بس پڑے ہیں یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما، دوستوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، یا اللہ ساری امت کی بخشش فرما، ساری مخلوق پہ کرم فرما، سارے پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہندوستان کا مسلمان، کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، قبرص کے مسلمان، یا اللہ جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں مسلمان، پریشان حال ہیں، غیب سے ان کی نصرت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، فتنہ پردازوں سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، یا اللہ ہر حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔